بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 14 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اثر اندازی اور محققین کی تعداد کے اعتبار سے تحقیق کی قسمیں۔ یعنی اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ امپیکٹ کے اعتبار سے کہ اس جو بھی تحقیق ہو رہی اس تحقیق کا اثر کیا ہو رہا ہے، کیا اثرات انسان پہ، دنیا پہ اس تحقیق کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے تحقیق کو دیکھتے ہیں کہ تحقیق کی کتنی قسمیں بنتی۔ اور دوسری بات یہ کہ محققین کی تعداد، کسی میں ایک ہی محقق کی ضرورت پڑتی ہے کسی ایک موضوع پر ریسرچ کرنے کے لیے، کسی میں پوری وہ ٹیم ریسرچ ہوتی ہے وہ چیز کہ اس میں کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں دو اعتبار سے، ایک امپیکٹ کے اعتبار سے، ایک تعداد کے اعتبار سے کہ ٹیم کی ضرورت پڑے گی یا انڈیویجول ریسرچ ہو سکتی ہے۔ باعتبار اثر اندازی، بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جن کی اثر اندازی محقق کی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا یا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا وہ لوگوں کی روزمرہ زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ تحقیقات عملی پہلو سے خاصی اہم ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہیں وہ مقام نہیں مل پاتا جن کا وہ استحقاق رکھتی ہیں۔ ان تحقیقات سے غفلت اس لیے بڑھتی جاتی ہے کیونکہ وہ یا تو ایسے ماحول میں جنم لیتی ہیں جو ایسی تحقیقات کے لیے موضوع نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ان کی ترویج و اشاعت کے لیے مالی وسائل کا فقدان ہوتا ہے۔ تاریخ عالم میں کچھ ایسی تحقیقات بھی تھیں جنہوں نے انسانی زندگی کا رخ موڑ دیا، جیسے وہ تحقیقات جو بھاپ اور گیس کی انجن کا سبب بنی۔ یعنی جب ہم تحقیق کو دیکھتے ہیں کہ اثر اندازی کے اعتبار سے، تو کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اثر صرف محقق کی ذات تک ہوتا ہے، لیکن یعنی اس کے بارے میں کسی کو معلوم تک نہیں ہوتا چاہے کہ اس کا کوئی اثر پڑے، اور کچھ کے اثرات کا علاقہ ان کے علاقے تک ہوتے ہیں۔ اور اس کے پھر بہت سے اسباب ہیں۔ بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سے ترویج و اشاعت نہیں ہو پاتی، کچھ پیسوں کی وجہ سے، کچھ عدم واقفیت کی وجہ سے۔ لیکن تاریخ میں ایسے بھی ریسرچ ہوئے ہیں، ایسی بھی تحقیقات ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں جن سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی پوری دنیا پہ اس کا اثر ہے، خاص طور سے بھاپ یعنی اسٹیم، یہ جو تحقیق ہو کے آئی اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے گی، یا گیس یا پیٹرول یا اس طرح سے یا نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہیں ان سب کے اثرات، جیٹ طیارے، پنسلین کی ایجاد، ایٹمی طاقت کی دریافت، میزائل، مصنوعی سیارے، لیزر شعاعیں، کینسر، انسانی اعضاء کی پیوند کاری، زراعت، صنعت اور ٹیکنالوجی سے متعلق کی جانے والی 11 قدر تحقیقات نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ان تحقیقات نے ہمیں جہاز، ریل گاڑی اور کار وغیرہ جیسے ذرائع سفر عطا کیے، اور انہی کی وجہ سے مہلک امراض سے بچاؤ اور علاج ممکن ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچھ خاص تحقیقات ایسی ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بعض ایسی ہیں جن کی تاثیر ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے، اور ان کے ثمرات و نتائج سے ہر جگہ کروڑوں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات کچھ تحقیقیں انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئیں، مثلا میزائل، ایٹم بم، کیمیائی اسلحہ، ہائیڈروجن بم اور جراثیم وغیرہ۔ یعنی کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جن کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، خود محقق تک، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے اور اب تک وہ اثرات ہیں، اور اب تک انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ خاص طور سے یہ چیزیں جو ہیں زراعت، ٹیکنالوجی اور صنعت، میڈیکل سائنس، اس طرح سے مان لیجیے اس طرح کی جہاز، ریل گاڑی، کار وغیرہ، یہ جو ایجادات ہیں یہ
یہ نئی ٹیکنالوجی کی ریسرچ کی دین ہے کہ ان کے اثرات ہیں ان ریسرچ کے، کہ جس سے آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. یا اسی طریقے سے بہت سی بڑی بیماریوں کا، جیسے کینسر، پتھری اور بھی مختلف بیماریاں ہیں جن کا علاج ریسرچ کے ذریعے ہی پتہ چلا. یا فی الحال ابھی گزرا کووڈ، اس کے سلسلے میں جو ویکسین وغیرہ آئی، یہ تمام چیزیں. لیکن جو جن ریسرچ کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے، اس میں سے کچھ نگیٹو بھی ہیں جن سے انسانیت کو نقصان ہوا، جیسے کہ میزائل، ایٹم بم، یعنی اسلحہ کی چیزیں، یہ جنگ کے سامان جن کے غلط استعمال کی وجہ سے زیادہ اثر پڑا، اور دنیا ہمیشہ آگ کے دھانے پہ رہتی ہے کہ کب کہاں کون سا بم پھوٹ جائے جس کی وجہ سے انسانیت خطرے میں پڑ جائے. کچھ ایسی تحقیقات ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور کر رہی ہیں، خاص طور سے میڈیکل سائنس کی خدمات. اب دیکھتے ہیں باعتبار تعداد محققین. کچھ تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف ایک محقق مکمل کرتا ہے. ایسی تحقیق کو انفرادی تحقیق یعنی انڈیویجول ریسرچ کہتے ہیں، اور کچھ تحقیقات میں دو سے زیادہ محقق شریک ہوتے ہیں. ایسی تحقیق کو مشترکہ ٹیم یا مشترکہ تحقیق یا ٹیم ریسرچ کہا جاتا ہے. تحقیقات میں دوسروں کو شریک کرنا بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے. وہ اس طرح کی محقق کسی کام کو اکیلے بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کام کی تقسیم اور وقت کی بچت کی خاطر دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے. لیکن بعض اوقات اپنی تحقیق میں دوسروں کو شریک کرنا اضطراری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ تحقیقات ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں کوئی ایک محقق پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تحقیق علوم کے مختلف شعبے میں کئی اختصاصات کا تقاضا کرتی ہے. جیسے بعض دفعہ ایک تحقیق میں ایک ماہر کیمیا داں، فزکس کے ماہر، بایولوجی کے عالم، سول انجینئر، زرعی انجینئر، اریگیشن انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب لوگ ایک ٹیم اور گروپ کی شکل میں پہلے سے طے شدہ منصوبے پر کام کریں. اور بعض دفعہ کچھ تحقیقات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے موضوع اور مزاج کی وجہ سے اشتراک کا تقاضا کرتی ہیں. کسی تحقیق کے اخراجات جتنے زیادہ بڑھتے ہیں، اس میں کام کرنے والوں کی تعداد بھی اسی لحاظ سے اضافے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں جہاں ایک طرف کام تقسیم ہو جاتا ہے تو دوسری جانب تحقیقاتی نگرانی، مالی نگرانی اور محققین کی باہمی مشاورت کی وجہ سے کامیابی کے امکانات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر ہم ریسرچ میں محققین کی تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جو انڈیویجول ریسرچ ہوتی ہے اس میں کسی اور کو ضرورت نہیں پڑتی، اس موضوع پہ ایک بندہ تنہا کام کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ٹیم ریسرچ ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کہ جس میں ایک کے علاوہ کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی دو صورت ہوتی ہے کہ ایک تو اضطراری، ایک اختیاری. اختیاری کی صورت یہ ہے کہ آدمی اکیلے کام کر تو سکتا ہے، بٹ اس میں اس کو مشکلات پیش آئیں گی. جیسے اگر کوئی فن طب کا ماہر ہے لیکن اسے عربی نہیں آتی، تو اب اس میں وہ کسی عربی داں کو شریک کرے گا. جسے مان لو کہ ابن سینا کے فن طب کو یا ابو القاسم زہراوی کے فن طب پہ کسی کو ریسرچ کرنی ہے، تو اب اس میں کسی ایسے ماہر کی ضرورت پڑے گی جو عربی اچھی جانتا ہو، ان کی کتابوں سے مکمل استفادہ کر سکے. اور پھر ایک ایسے بھی عالم کی ضرورت ہوگی جو ان اصطلاحات کو سمجھ سکے یونانی کو. تو ایسے آدمی جو یونانی کا ماہر ہو اور ایک ایسا آدمی جو عربی زبان کا ماہر ہو، اس طریقے سے اس کو اس میں ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو اختیاری، یہ تو اختیاری کی صورت ہوگی، اور کبھی کبھی اختیاری پڑ جاتی ہے کہ کئی لوگوں کے سے کوئی حکومت کے کوئی پروجیکٹ ہو، بڑا پروجیکٹ ہو، اس میں کئی کام ہوتے ہیں، تو اس میں ہر ایک کے آدمی کو لیا جاتا ہے. کیمسٹری کے ایکسپرٹ کو بھی لیا جاتا ہے، فزکس کے ایکسپرٹ کو لیا جاتا ہے، بایولوجی کے ایکسپرٹ کو لیا جاتا ہے، سول انجینئر اور ایگریکلچر انجینئر
ہر قسم کے انجینئر کو لے کر کے پھر اس طرح کا کام کیا جاتا ہے۔ اچھا، جس میں جو ٹیم ریسرچ کا کام ہوتا ہے پروجیکٹ کی شکل میں، عام طور سے اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اب پھر اس کے بعد اس میں کام کی ڈیوٹی اور یہ بڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کام میں تیزی آئے۔ مشترکہ تحقیقات میں عام طور پر ایک صدر محقق ہوتا ہے اور دوسرے معاون محققین شمار کیے جاتے ہیں، جنہیں ریسرچ اسسٹنٹ یا ریسرچ ایسوسیٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو ٹیم ریسرچ ہوتا ہے، اور یہ عام طور سے پروجیکٹ کی شکل میں ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کو وہ پروجیکٹ اسائن ہوتا ہے کسی ایک بڑے پروفیسر، بڑے محقق کے نام، جو صدر محقق ہوتا ہے۔ پھر وہ طے کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں یا اس موضوع پر ریسرچ کرنے میں کون کون اس کا معاون بنے گا، تو اسے معاون محقق یا ریسرچ اسسٹنٹ یا ریسرچ ایسوسیٹ کہتے ہیں۔ وہ درجے کے اعتبار سے سب سے نیچے کے درجے پہ ریسرچ اسسٹنٹ ہوتا ہے اور اس سے اوپر کے درجے پہ ریسرچ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے تحقیق کو باعتبار اثر اندازی کے پڑھا، پھر اس کے بعد باعتبار تعداد محقق